يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلقوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين
المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی آیت جو ابھی آپ نے سنی اس میں شرک کے بارے میں ہے، وہی مفہوم جو پیچھے آیت گزر چکی ہے کہ اللہ بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے اور اس کے سوا جو کچھ بھی ہوگا وہ جس کے لیے چاہے گا معاف کرے گا، یعنی شرک کے علاوہ باقی جو کبیرہ گناہ ہے اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے تو وہ گمراہی میں بہت دور نکل جاتا ہے۔ یعنی شرک کوئی معمولی سی گمراہی نہیں ہے، شرک ایسی گمراہی ہے کہ جس میں آدمی بہت دور نکل جاتا ہے گمراہی میں، پھر اس کے واپس آنے کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ ایک شخص ہے کہ کوئی ایسا گناہ کر رہا ہے کہ امکان ہے توبہ کر لے گا، جو جذبات سے مغلوب ہو کر کیے جاتے ہیں، لیکن شرک جو ہے یہ اس طرح کا گناہ ہے کہ جس میں بالکل شیطان پوری طرح شکار کر لیتا ہے آدمی کو اور پھر وہ آسانی سے اس کو اپنے پنجے سے نکلنے نہیں دیتا۔ یہ لوگ اس کے سوا یعنی اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں وہ صرف کیا ہیں؟ دیویاں ہیں، اور یہ شیطان مردود کو پکارتے ہیں، یعنی دیوتا دیویاں انہوں نے بنائی ہیں اللہ کے سوا، تصوراتی خیالی، اور شیطان مردود کو پکارتے ہیں۔ یعنی شیطان کو اس طرح نہیں کو پکارتا کہ شیطان کے کوئی کہیں وہ بت بنا ہوا ہے شیطان ہے یا مزار بنا ہوا ہے، شیطان کو پکارتے کہ نہیں، شیطان جو چاہتا ہے وہ ان سے کرواتا ہے، شیطان ہی ترغیب دیتا ہے اس ساری چیزوں کی، شرک کی، وہی فلسفہ سارا اس کا سکھاتا ہے۔ اس معنی میں کیا کہ شیطان مردود کو پکارتے اس کی پیروی کرتے ہیں، اور وہ شیطان کی جس پہ اللہ نے لعنت کی ہوئی ہے، اور وہ جس نے یہ کہا تھا آدم کی تخلیق کے وقت جب سجدہ نہیں کیا اور اسے پوچھا گیا تو اس نے اس وقت کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ لے کر رہوں گا، یعنی ایک مقررہ حصے کو گمراہ کروں گا اور انہیں جہنم میں بھجواؤں گا، یہ تیرے نشکرے ہوں گے یہ۔ اور اس نے کہا تھا کہ میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا اور انہیں امیدوں کے جال میں پھنساؤں گا اور انہیں حکم دوں گا، اور یہ جانوروں کے کان کاٹیں گے اور انہیں حکم دوں گا کہ اللہ کی پیدا کردہ ساخت کو بدلیں گے، اور جس نے شیطان کو دوست اللہ کے سوا دوست بنایا تو وہ واضح خسارے میں مبتلا ہو گیا۔ تو یہ جو فرمایا کہ شیطان نے کہا تھا کہ میں انہیں حکم دوں گا اور یہ جانوروں کے کان کاٹیں گے، گمراہ کرنا تو واضح ہے، اس نے کہا میں گمراہ کروں گا، امیدوں کے جال میں پھنساؤں گا، یعنی مثلا ایک شیطانی طریقہ یہ بھی ہے کہ بس یہ اللہ بڑا کریم ہے تو لہذا اللہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اسے تو بخشی دینا ہے، یا یہ امید ہے کہ فلاں کو چھڑا لے گا بچا لے گا، جیسے ہوتا ہے کوئی آدمی جس نے امتحان کی تیاری نہیں کرنی ہوتی، میں کہوں گا نہیں پڑھنے کو نہیں چاہتا، امیدیں ہوتی بس وہ نہیں پرچہ بڑا آسان آ جانا ہے اس طرح، یا کوئی وہ دیکھ لیں گے فلاں طریقہ کو نکل آئے گا، فلاں ہو جائے گا، جو سوال ذرا مشکل میں یہ سوال تو آنا ہی نہیں ہے بالکل، ان کی کیا فکر ہے۔ تو اسی طرح شیطان اس طرح کی امیدیں دلاتا ہے کہ تو کچھ نہیں ہوگا، یہ کر لو بعد میں توبہ کر لینا، یہ ساری امیدیں۔ اور یہ جو فرمایا کہ
میں انہیں حکم دوں گا جانوروں کے کان کریں. یہ شرک کی مختلف شکلیں ہیں. یعنی جاہلیت میں جو جانور بتوں کے لیے نظر کیے جاتے تھے تو ان کے کان کاٹ کر انہیں چھوڑ دیا جاتا, نشانی ہوتی تھی فلاں بت کی نظر یا نیاز کے لیے جانور جا رہا ہے. تو فرمایا اس طرح کی حرکتیں یہ کریں گے. شرک کی مختلف شکلیں ہیں یہ. اور میں نے حکم دوں گا کہ اللہ کی ساخت کو بدلیں گے, جیسے مرد عورت بننے کی کوشش کرے, عورت مرد بننے کی کوشش. اللہ کی پیدا کردہ ساخت کو بدلنے کی شکلیں ہیں. مرد شکل ایسی بنائے گی جیسے عورتیں ہیں, عورتیں ایسی جیسے مرد ہیں. اور فرمایا کہ یہ کیا کرتا ہے, شیطان ان سے وعدے کرتا ہے, انہیں امیدوں دلاتا ہے, اور شیطان جو بھی وعدہ کرتا ہے وہ دھوکے سے کے سوا کچھ نہیں. اور یہ سب لوگ جو شیطان کے جال میں پھنسیں گے, یہ سب لوگ جو ہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, اور اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے انہیں ہم ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے اندر نہریں بہہ رہی ہوں گی, اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور اللہ کا وعدہ سچا ہے, اور اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے. پھر بتایا کہ تمہاری آرزوؤں پہ بھی فیصلہ نہیں ہوگا, اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پہ. جو بھی برائی کرے گا اس کی سزا اسے دی جائے گی, اور وہ اللہ کے مقابلے میں کوئی سرپرست اور مددگار نہیں پائے گا. تمہاری آرزویں یعنی مسلمانوں کی, کہ آج تم بھی اگر صرف چاہتے ہو کہ آرزوؤں کے معاملہ وہ چلے تو آرزوؤں پہ نہیں ہوگا. ہر آدمی کی آرزو ہوتی ہے, بس جی میں تو بخشا جاؤں گا, مجھے تو جنت الفردوس ملی ہوئی ہے, یہ اگر کیا تو کچھ نہیں ہوگا, اللہ معاف کرے گی. آرزویں فرمایا نہ تمہاری آرزوؤں پہ فیصلہ ہونا ہے نہ اہل کتاب کی. اہل کتاب کی آرزویں پیچھے گزر چکی ہے نا, کہ ہر یہودی عیسائی نے جنت میں داخل ہونا. یہودی کہتے ہیں یہودی نے, عیسائی کہتے ہیں عیسائی سارے بخشے ہوئے ہیں. فرمایا کہ کسی کے آرزوؤں پہ فیصلہ نہیں ہوگا, فیصلہ اللہ نے میرٹ پہ کرنا ہے. اور وہ کیا ہے کہ جو بھی برائی کرے گا اسے اس کی سزا ملے گی. سیدھی سی بات ہے. کوئی یہودی ہو, مسلمان ہو, عیسائی ہو, جس نے بھی جرم کیا اسے جرم کی سزا ملے گی. اللہ ایک کو توبہ کرتا ہے تو اللہ معاف کرنے والا ہے. اور اگر وہ اسی طرح جرم کر کے گیا اللہ کے سامنے تو پھر کوئی اسے حامی و مددگار نہیں ملے گا اللہ سے چھڑانے والا, بچانے والا. اگر دیکھیں نا اللہ کے یہاں بھی یہی معاملہ ہو جیسے دنیا میں تصور کرتے ہیں کہ بس جس کا واسطہ ہے اسے آپ کچھ نہیں کر سکتے, جو پیسے والا ہے اس کو آپ کچھ نہیں کر سکتے, پیسے والا ہے وہ بھی چھوٹ جائے گا, واسطے والا ہے تو وہ بھی پولیس کی مجال ہے پکڑے, اور اگر پکڑا بھی تو اوپر سے ایک خون کی مار ہے, بس فوراً بات جیسے دیکھا نا کل وہ ایک آدمی پولیس کو جلدی تھی جلدی کس طرح چھوڑیں اسے, یعنی غلطی کر بیٹھے ہیں, پکڑ بیٹھے ہیں, اب جلدی چھوڑیں, زیادہ دیر کہیں جیل میں نہ رہے مسئلہ بن جائے. تو اتنا اوپر واسطہ مطلب تگڑا ہے کہ وہ مسئلہ بن. تو اگر اللہ کے یہاں بھی کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ایسے ہی ہونا ہے, واسطے وصول سے لوگوں نے چھوٹ جانا ہے, کوئی قانون ضابطہ نہیں, کوئی میرٹ نہیں, کچھ نہیں, کوئی, تو نعوذ باللہ کیا ہم اللہ کو بھی انسانی بادشاہوں کی طرح سمجھتے ہیں کہ جہاں عدل و انصاف نہیں ہے. تو یہ بڑی بدگمانی اللہ کے بارے میں, اور ایک بہتان ہے جو لوگ اللہ کے پہ لگاتے ہیں کہ اللہ جی اس کا چھوڑ دے گا, جس کا کوئی واسطہ وسیلہ ہوگا وہ چھوٹ جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں بھی واسطے وسیلے کے چکر میں ہم پڑے رہے کہ جن کے واسطے وسیلے انہیں کوئی پکڑتا نہیں. اور کیا اللہ کے ہاں بھی یہی تو غریب تو مارے گئے کہ جن کا کوئی واسطہ وسیلہ نہیں وہ گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں بھی واسطے وسیلے کے لیے آپ لوگوں کو کھلائیں پلائیں, اور اللہ کے ہاں واسطے وسیلے کے لیے وہ بیٹھے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں کھلائیں پلائیں تو ہم بھی چھڑا دیں گے آپ کو. تو اس کا مطلب میرٹ تو پھر کہیں بھی نہ ہوگا, خاص طور پر مسلمانوں میں. تو دنیا میں آیا, اس کا مطلب آخرت میں بھی نہیں ہوگا. تو دنیا میں تو ظالم ہے بیٹھے ہوئے, لیکن کیا اللہ کو بھی نعوذ باللہ کو ایسے سمجھتا ہے کہ اللہ کے عادل نہیں ہوگا. تو اس لیے جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھئی کوئی غلط فہمی میں نہ رہے. خواہ کوئی نبی کا بیٹا ہو, نبی کی بیوی ہو, نبی کا چچا ہو, کوئی ہو جو گناہ کرے گا اس کو سزا ملے گی, کوئی بھی ہو. یہ عدل ہے, عدل کا تقاضا ہے. اور جو نیک کام کرے گا اس کو ہم اجر دیں گے, خواہ وہ کالا ہو, گورا ہو, حبشی ہو, فلاں ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, مرد ہو عورت ہو. اور جو نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت, بشرطے کو مومن ہو, تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے. اور ان پر ذرا برابر بھی کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. ظلم نہیں کیا جائے گا کیا مطلب ہے کہ ذرا برابر بھی کوئی نیکی ایسی نہیں کہ جو اس کا اجر نہ ملے, کوئی زیادتی نہیں ہوگی. معمولی سے معمولی نیکی کا بھی اجر ملے گا. اور اس سے بہتر دین کے لحاظ سے سب سے بہتر کون ہو سکتا ہے, اس سے بہتر کس کا دین ہو سکتا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا اور وہ بہترین عمل کرنے والا ہے, اور اس نے ابراہیم کے طریقے کی پیروی کی. وہ ابراہیم جو یکسو تھے, حنیف, خالص اللہ کی بندگی کرنے والے.
اور اللہ نے ابراہیم کو دوست بنایا. تو سب سے بہترین دین کیا ہے؟ اصل دین کی حقیقت کیا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دے، بندگی کا اعلان کر کے اپنا سارا اپنے رب کے آگے جھکا دے. میں بندہ ہوں، غلام ہوں، اللہ میرا رب ہے، جو وہ چاہے گا وہ میں کروں گا، جو میرے رب کی رضا ہے وہ میں نے کرنا ہے، جس چیز سے میرے رب نے روکا ہے میں رک جاؤں گا، جو وہ چاہتا ہے وہ میں کروں گا. یہ ہے اصل بندگی، یہ ہے اصل دین. اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ ہر چیز پہ کا احاطہ کیے ہوئے ہے. کوئی چیز اللہ کے دائرے سے، احاطے سے، علم کے لحاظ سے، قدرت کے لحاظ سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. یہ لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، اللہ تمہیں ان عورتوں کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، اور وہ چیز بھی تمہیں یاد دلاتا ہے جو کتاب کے شروع میں عورتوں کے بارے میں تمہیں سنائی گئی ہے، جن عورتوں کو تم ان کے حق نہیں دیتے اور تم ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو، اور وہ بے بس بچے جو ہیں ان کے بارے میں بھی، یعنی یتیم، ان کے بارے میں بھی اللہ تمہیں تاکید کرتا ہے کہ تم ان کے لیے انصاف کرو، اور جو بھی بھلائی تم کرو گے اللہ اس کو جاننے والا ہے. اصل فتویٰ آگے آ رہا ہے. فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں. فرمایا اللہ تمہیں فتویٰ تو دیتا ہے، لیکن اس کتاب کے شروع میں، یعنی سورت کے شروع میں جو عورتوں کے متعلق حقوق بتائے گئے ہیں ان کو بھی پورا کرو، اور خاص طور پہ وہ یتیم عورتیں کہ جن کو تم ان کے مہر، ان کے حقوق یعنی مہر نہیں دینا چاہتے اور ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو. اس سے مراد کون سی؟ یتیم بچیاں جو باپ فوت ہو گیا، اب چچا ہے کوئی اور وارث ہے، اب وہ چاہتے ہیں کہ گھر کی بیٹی ہے، مہر دینے کی کیا ضرورت ہے، مہر وار دیے بغیر ہی زبردستی نکاح کر لیتے ہیں. ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے حقوق بھی اللہ تمہیں یاد دلاتا ہے کہ جن کو تم ان کے مہر نہیں دینا چاہتے، جو اللہ نے فرض کیا، یعنی مہر نہیں دینا چاہتے اور نکاح کرنا چاہتے ہو، تو چونکہ گھر کی ہیں زبردستی تم نکاح کر لیتے ہو. تو ان کے حقوق بھی اللہ تمہیں یاد دلاتا ہے، اور یتیم بچوں کے بھی کہ ان کے ساتھ انصاف کرو. پھر آگے جو اصل فتویٰ ہے وہ آگے آ رہا ہے. وہ کیا ہے؟ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے اعراض کا اور بیزاری کا اندیشہ ہو تو اس پہ کوئی حرج نہیں کہ وہ آپس میں باقی طور پہ اصلاح کر لیں، کچھ صلح کر لیں، اور صلح بہتر ہے. اور انسانی نفس جو ہیں ان میں تو لالچ باندھی گئی ہے، یا انسانی نفس فطرت انسان لالچی ہوتا ہے، حرص اس کے اندر لالچ ہے. اور اگر تم بہترین عمل کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. یعنی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ مثلا عورت کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، اب مرد نے دوسری شادی کر لی، یا ایک عورت بیمار ہے مرد نے دوسری شادی کر لی، یا ایک عورت ایسی ہے عمر بڑی ہے مرد نے دوسری شادی کر لی. تو اب شرعی قانون کے لحاظ سے تو برابر حقوق دینے ہوں گے، ٹائم ہر ایک کو برابر دیں، سارا کچھ برابر. لیکن اب ایک بوڑھی ہے، ایک جوان ہے، ایک بیمار ہے، ایک صحیح ہے، ایک اولاد نہیں. تو اس طرح اگر وہ عورت جو بوڑھی ہے یا بیمار ہے وہ خود بخود اپنے کچھ حقوق سے دستبردار ہو جائے، بجائے اس کے وہ دیکھے کہ مرد بے رغبتی برت رہا ہے اور اعراض برت رہا ہے اور آگے چل کے کہیں طلاق دے دے، تو بجائے اس کے کہ وہ طلاق دے یا بے رغبتی بڑے اور زیادہ خطرناک شکل اختیار کر لے، تو وہ خود ہی کہہ دے کہ میں اپنے کچھ حقوق سے دستبردار ہو جاتی ہوں، مجھے برابر وقت نہ دیں، ٹھیک ہے آپ 2 دن ادھر رہ لیں جو نہیں ہے اور 1 دن مجھے دے دیں بدلے، یا فلاں فلاں چیزیں میں نہیں مانگتی اتنی. تو اس طرح فرمایا کہ اگر وہ آپس میں کوئی اس طرح کی صلح کر لیں، عورت خود اپنے کچھ حقوق جو ہے ان سے دستبردار ہو جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ وہ اپنے خاوند کے ساتھ رہ سکے اور زیادہ اچھے طریقے سے رہیں باہمی موافقت سے. تو فرمایا کہ اصل میں جو انسانی نفس میں تو حرص اور لالچ باندھی گئی ہے، یعنی اپنے حقوق سے دستبردار ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ بات بہرحال بہتر ہے. اور فرمایا کہ اگر تم بہترین عمل کرو گے، احسان اور تقویٰ، تو جو کچھ کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. پھر وہ لوگ جو ایک سے زیادہ شادیاں کرتے ہیں ان کو کہا کہ تم اگر چاہو بھی تو عورتوں کے درمیان تم عدل نہیں کر سکتے، یعنی حقیقی عدل جس میں دل بھی پوری طرح برابر مائل ہو، تو وہ تو فرمایا کہ عدل تم نہیں کر سکتے، لیکن یہ نہ ہو کہ ایک ہی کی طرف مکمل طور پہ مائل ہو جاؤ اور دوسری کو معلق چھوڑ دو، نہ وہ بیوی ہے نہ متعلقہ ہے. اور اگر تم اصلاح کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی مکمل عدل کے جس میں حق ادا ہو وہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن ظاہری عدل ہونا چاہیے.
ظاہری عدل کیا ہے؟ ٹائم برابر دیا جائے سب کو اور نان و نفقہ برابر دیا جائے، یہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا۔ باقی دل کا جو میلان ہے وہ تو آدمی کو اس پہ کنٹرول نہیں ہے، تو اس لیے فرمایا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک ہی کی طرف مائل ہو جاؤ بالکل کہ دوسری ہی معلقہ بن کے رہ گئی۔ اور ہمارے یہاں پاک و ہند میں تو زیادہ تر یہی ہوتا ہے، دوسری شادی کا تو مطلب یہ ہے کہ پہلی کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا، یہ ظلم ہے۔ ایسا شخص اللہ کے ہاں ایک مجرم کی حیثیت سے آئے گا، بلکہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ وہ سیدھا نہیں چل سکے گا، قیامت کے دن اٹھے گا تو ایسے ایک ہی کی طرف الٹ چل رہا ہوگا کہ دنیا میں وہ مائل رہا، ایک طرف اس نے عدل نہیں کیا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر مرد عورت جدا ہو جاتے ہیں، جو اوپر فرمایا عورت صلح کر لے کہ اپنے حقوق سے دستبردار ہو کر، لیکن اگر پھر بھی معاملہ نہیں بنتا تو فرمایا کہ اگر وہ جدا ہو جاتے ہیں، مرد طلاق دے دیتا ہے یا عورت کھلا لے لیتی ہے، کوئی شکل بنتی ہے، تو اللہ ہر ایک کو اپنے وسعت سے بے نیاز کر دے گا، غنی کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا اور دانا ہے۔ یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ عورت اگر کسی بھی صورت میں اگر اس کو طلاق ہو گئی، کچھ ہو گیا تو وہ کھائے گی کہاں سے، کدھر جائے گی؟ میں کہ رزق دینے والا اللہ ہے۔ اگر کوئی شکل نہیں بنتی اور جدائی ہی ہوتی ہے تو اللہ اپنی وسعت سے ہر ایک کو بے نیاز کرے گا، مالدار کرے گا، مرد کو بھی عورت کو بھی۔ رزق دینے والا وہ ہے، رزق کوئی شور تو نہیں دے رہا تھا، رزق تو اللہ دے رہا تھا، اور اللہ کے یہاں بڑی وسعت ہے، اور اللہ دانا ہے، وہ جانتا ہے کس کو کس جگہ ہونا چاہیے، اور ہر ایک حالت میں اللہ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے اور رزق دیتا ہے۔ اور آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور اس نے تم سے پہلے جو اہل کتاب گزرے ان کو بھی تاکید کی، اور تمہیں بھی یہ تاکید کرتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور اگر تم کفر کرو گے تو بے شک جو کچھ آسمان و زمین میں ہے وہ سب اللہ کا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے، اور خود بخود اس کی تعریفیں ہو رہی۔ اگر تم کفر کرتے ہو تو اللہ کا وہ نقصان ہی ہوگا، آسمان و زمین اس کا ہے، تمہارے کفر سے اس کے اقتدار میں حکومت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ کارساز ہونے کے لیے کافی ہے۔ اے لوگوں اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اور کچھ اور لوگوں کو لے آئے، اور اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، اور جو دنیا کا سب بدلہ چاہتا ہے تو اللہ کے ہاں دنیا کا بدلہ بھی ہے اور آخرت کا بھی ہے، اور اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اگر کوئی دنیا چاہتا ہے تو اسے یاد رکھ رکھیے اللہ کے ہاں دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جس کا یہاں جواب دیا گیا ہے۔ عموماً آپ سنتے ہیں لوگ کہتے ہیں بس یہ پھر دنیا بھی تو چلانی ہے نا، یہ دین کا معاملہ آئے گا یا کوئی دین کی بات ہوگی، آخرت کی کچھ ایمانداری تقویٰ، تو کہیں گے بس یہ پھر دیکھیں نا اگر دین پہ عمل کریں تو پھر دنیا نہیں رہ سکتی، ہم نے جو دنیا بھی تو چلانی ہے۔ تو گویا کہ دوسرے لفظوں میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اللہ سے تعلق جوڑیں، دین کے راستے پہ چلیں تو دنیا نہیں ملے گی، دین کے راستے پہ چلیں تو دنیا نہیں ملے گی۔ تو چونکہ ہم دنیا بھی رکھنی ہے ہم نے، تو لہٰذا ہم دین پہ نہیں چل سکتے، اس لیے عموماً ہوتا ہے یا دین یا دنیا۔ اگر آپ نے دین رکھنا ہے تو دنیا نہیں ملے گی، دنیا رکھنی ہے تو دین نہیں ملے گا۔ یہ غلط فہمی دور کر دی کہ اگر کوئی دنیا چاہتا ہے تو یاد رکھے اللہ کے ہاں دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ یعنی اگر تم آخرت کے طلبگار بنو گے تو اللہ دنیا تمہیں دے گا، دنیا سے محروم نہیں تم ہو گے۔ اللہ کی دنیا بھی اللہ کے ہاں ہے، دنیا کسی اور کے ہاں نہیں ہے۔ جب آخرت کے طلبگار بنو گے تو اللہ تمہیں دنیا بھی دے گا، دنیا سے وہ تمہیں محروم نہیں کرے گا۔ لیکن اگر کوئی صرف دنیا ہی چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر اسے آخرت نہیں ملے گی، اللہ دنیا ہی دے دے گا۔ لیکن جو آخرت کا طلبگار ہے اسے اللہ دنیا بھی دے گا اور آخرت بھی دے گا۔ جب دونوں چیزیں اللہ دے رہا ہے تو آپ دونوں لینے کے بجائے کہتے ہیں ہم نے تو ایک لینی، آخرت پر بات کرنی ضرور اپنی۔ تو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جس میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اگر آپ آخرت رکھیں تو دنیا نہیں ملے گی۔ دنیا کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیا تو آدمی اپنے دشمنوں کو دے رہا ہے، جو اس کا انکار کر رہے ہیں ان کو دے رہا ہے، اس کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں ان کو دے رہا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو شخص اللہ سے ڈرے اور اللہ کی بندگی کرنے والا اس کو اللہ دنیا نہ دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہر ایک کو ملے گی۔ اے ایمان لانے والوں، انصاف پہ قائم رہنے والے اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، اگرچہ وہ گواہی تمہارے اپنے ہی خلاف یا تمہارے والدین قرابت داروں کے خلاف کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی فریق معاملہ مالدار ہے یا فقیر ہے تو اللہ ان کا زیادہ حقدار ہے، اور تم خواہشات کی پیروی نہ کرو کہ عدل سے ہٹ جاؤ، اور اگر تم کوئی
اگر تم کوئی کجی بات کرو گے یا اراض کرو گے تو بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ بار بار دیکھیں حکم دیا جا رہا ہے کہ انصاف کے علم بردار بنو، انصاف پہ قائم رہنے والے، عدل کرنے والے، اور گواہی اللہ کے لیے دینے والے۔ عدل تب قائم ہوتا ہے جب گواہی کا نظام صحیح ہو۔ اگر کہیں بھی لوگ صحیح گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہاں عدل نہیں ہو سکتا۔ مجھے گواہ جھوٹے ہوں، گواہ جعلی آپ کو مل جائیں کہ جنہوں نے سامنے دیکھا ہے ظلم ہوتے ہوئے وہ گواہی دینے کے لیے تیار نہ ہوں، جو جانتے ہیں فلاں آدمی کا حق ہے اور گواہی دینے کے لیے تیار نہ ہوں، تو برباد ہو جاتی ہے دنیا، تباہی ہوتی ہے۔ تو بنیادی جو عدل کی شرط ہے یا بنیاد ہے جس پہ عدل قائم ہوتا ہے وہ شہادت کا نظام ہے، گواہی کا نظام ہے کہ لوگ صحیح گواہی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے گواہ کی حفاظت کے بھی قرآن نے حکم دیا پیچھے، لیکن کاتب اور گواہ کا فرمایا کہ ان کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ وہ ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ گواہ کی حفاظت کرے، ورنہ اگر گواہ کو زندگی کا ڈر ہو، لوگ گواہی دیتے ہوئے ڈرے تو عدل کا نظام تو قائم نہیں ہوگا، جو آج ہمارے یہاں حالت ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو جہاں یہ حکم دیا کہ وہ عدل کے نمبردار بنے تو وہاں یہ بھی کہا کہ اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو۔ اب اصل گواہی کب مشکل ہوتی ہے کہ جب کہیں آپ کو اپنے دوست کے خلاف گواہی دینی پڑے، بڑا مشکل ہوتا ہے نا، اور اس سے بھی مشکل اپنے خلافت کے خلاف گواہی دینی پڑے، اور اس سے بھی مشکل کہ اپنے والدین کے خلاف گواہی دینی پڑے۔ فرمایا کہ گواہی دو اللہ کے لیے، اگرچہ اپنے خلاف ہی جائے، یعنی اپنے خاندان، اپنے دوست، اپنے والدین کے خلاف ہو، قرابت داروں کے خلاف ہو۔ باقی ایک فلاں مالدار ہے، فقیر ہے، وہ اللہ بہتر ان کو جانتا ہے، اللہ ان کے رعایت زیادہ کرے گا۔ تمہیں ان کی کیا فکر ہے کہ مالدار ہے یا فقیر ہے تو اس کے رعایت کرو، تم صحیح گواہی دینے والے بنو۔ اور فرمایا کہ خواہشات کی پیروی اس طرح نہ کرو کہ عدل کو چھوڑ دو، اور اس طرح کوئی بات نہ کرو ٹیڑھی میڑھی کر کے گواہی دیتے ہوئے جی کوئی اس طرح کی بات کہ نہ ادھر نہ ادھر، یا گواہی دینے سے اعراض کر دیں کہ نہیں ہم نے گواہی نہیں دینی۔ تو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ جب یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ کرتے ہو خبر ہے، یعنی وارننگ دی جا رہی ہے کہ جو کچھ کرو کہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم کس طرح گواہی دیتے ہو۔ اور آج دیکھ لیں ہمارے مسلمانوں کو گواہی میں کیا حال ہے ہمارا، حتیٰ کسی کے سامنے ایکسیڈنٹ ہوا نا، ایک دیکھے گا نا ہمارے ملک کا ہے، دوسرا تو اس کے سامنے ہوا ہے، کہہ دے گا نہیں ہمارے یہاں میں غلطی جس کی ہوگی وہ دوسرا، یہ مسلمان ہے کافر ہے، غلطی مسلمان کیا ہے کہ کافر کی ہے، اس لیے مسلمان ہے، اپنے ملک کا ہے، اس کے ملک میں بھی پھر آگے تفریق کر رہے ہو، ہماری زبان بولنے والا ہے، یعنی سامنے دیکھا غلطی کس کی ہے گواہی دے دیں گے دوسرے کی ہے۔ یہ جب ہمارا حال ہے کہ ہم گواہی صحیح نہیں دے سکتے تو ہم مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، عدل کے لمبردار بنو۔ تو گواہی جھوٹی جو ہے وہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، کبیرہ گناہ کہ جو بالکل جہنم میں لے جانے والے ہیں انسان کو۔ اے ایمان لانے والوں، ایمان لاؤ اللہ پہ اور اس کے رسولوں پہ اور اس کتاب پہ جو اس نے اپنے رسول پہ نازل کی، اور اس کتاب پہ جو اس سے پہلے اس نے نازل کی، اور جو اللہ فرشتوں اور اس کی کتابوں رسولوں اور یوم آخرت کا انکار کرے گا تو وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ یعنی اصل ایمان، صحیح ایمان لاؤ۔ جب یہ فرمایا جاتا ہے اے ایمان لانے والوں ایمان لاؤ، تو جو کمزور تھے، منافق تھے، اس طرح کے لوگوں کو دعوت دی جا رہی کہ ایمان کے صحیح تقاضے پورے کرو اور ان سب چیزوں پہ ایمان لاؤ۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہیں کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، اور پھر کفر میں اور زیادہ بڑھ گئے تو اللہ انہیں نہیں بخشے گا، نہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے گا۔ یعنی تماشا بنایا ہوا ایمان کفر کفر ایمان، جیسے منافق کر رہے تھے، بعض یہودی بھی کرتے تھے۔ منافقوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ منافق کہ جو مومنوں کے مقابلے میں کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا وہ ان کافروں کے ہاں عزت ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہمیں عزت ملے گی ان کے ہاں؟ فرمایا عزت ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ نے تمہارے اوپر کتاب میں یہ بات نازل کر دی ہے، یعنی تمہیں یہ بتا دیا ہے کہ اگر تم کسی مجلس میں یہ سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے یا ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو اس مجلس میں لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں نہ لگ جائیں، یعنی اٹھ جاؤ، اگر کسی اور بات میں لگ گئے چھوڑ دیا انہوں نے تو ٹھیک پھر آ کے بیٹھ سکتے، لیکن جب تک اس مجلس میں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کفر کیا جا رہا ہے، تو اس مجلس میں نہ بیٹھ، اٹھ جاؤ۔ انکم اذا مثلہم، اگر تم بیٹھے رہو گے تو
تم شامل ہوگے، جو کچھ وہ ہو رہا ہے تم بھی اسی میں شامل ہوگے. تم یہ نہیں کہہ سکتے جی ہم تو بیٹھے ہوئے تھے، نہیں، الا یہ کہ کوئی وہاں ان چیزوں کے خلاف بات کرے، اس کی تردید کرے، جو کچھ ہو رہا ہے اس کی مذمت کرے. اور اگر کوئی مذمت نہیں کر سکتا تو پھر اٹھ جائے، جس پہ واک آؤٹ کرنا، واک آؤٹ کر کے چلا جائے. اگر وہ اس مجلس میں بیٹھے گا تو اس میں شریک ہوگا، گناہ میں شریک ہوگا. اگر کوئی غلط قانون اسمبلی میں پاس ہو رہا ہے تو جو اس میں بیٹھے گا اس میں شریک ہوگا. اگر کوئی سمجھتا غلط ہے، جیسے آج ہوتا ہے مجھے واک آؤٹ کریں کہ ہم نہیں اس کو صحیح سمجھتے، اٹھ کے نکل جائیں. آپ اس میں بیٹھے رہیں گے تو شریک ہوں گے اس میں جو کچھ ہو رہا ہے. بے شک اللہ منافقوں اور کافروں کو سب کو اکٹھا کر کے جہنم میں جمع کرنے والا ہے. وہ کافر جو تمہارے بارے میں گردشی ایام کا انتظار کر رہے ہیں، اگر اللہ کی طرف سے تمہیں فتح حاصل ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، اپنا حصہ لینے آ جاتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے. اور اگر کافروں کو کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے تو کافروں کو کہتے ہیں کہ ہم تم پہ چھائے ہوئے نہیں تھے اور ہم نے تمہیں مومنوں سے نہیں روکا. ان کو جا کے کہتے ہیں ہم نے بچایا تمہیں، درمیان میں ہم تھے ورنہ تو مسلمان لے جاتے تمہیں. اور اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا اور اللہ کافروں کو مومنوں پہ کوئی راہ نہیں دے گا، یعنی کوئی کامیابی نہیں دے گا. بے شک منافق اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور وہ اللہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے. اور جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے مارے ہوئے لوگوں کو دکھلانے کے لیے اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں. یہ درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں، نہ ادھر نہ ادھر، مذبذب ہے، کدھر جائیں، نہ مسلمانوں کی طرف نہ کافروں کی طرف، درمیان میں. اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو تم اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پاؤ گے. اے ایمان لانے والوں، کافروں کو مومنوں کے مقابلے میں دوست نہ بناؤ. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کو تم پہ ایک واضح حجت مل جائے، واضح دلیل حجت پوری ہو جائے کہ تم نے یہ جرم کیا ہے؟ تو اس سے بڑا پھر جرم نہیں ہو سکتا کہ مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کو تم دوست بناؤ. بے شک منافق جہنم کے نچلے آگ کے نچلے درجے میں ہوں گے اور تم ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. یعنی کافروں سے بھی زیادہ سخت سزا منافق کی ہے. اس سے کافر تو اعلانیہ کفر کر رہا ہے، سب کو پتہ ہے کافر، لیکن مسلمانوں کے اندر رہتے ہوئے جو لوگ منافق بنتے ہیں تو وہ زیادہ نقصان پہ جاتے ہیں. اس لیے کہ لوگ کافر بھی دیکھیں جی کہ آپ نے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، دیکھیں جی فلاں مسلمان کیا کہہ رہے ہیں. آج مثلاً کوئی وہ شخص جو مسلمانوں میں شمار ہو رہا ہے اسلام کے خلاف بات کرے گا تو دیکھیں اپنا ان کا اندر کا آدمی کہہ رہا ہے فلاں نے یہ کتاب لکھی مسلمان نے، لیکن کافر نے لکھی وہ تو کافر ہے. تو اس لیے منافقوں کی سزا سخت ہے کافروں کے مقابلے میں، سوائے ان کے، یعنی جو بچیں گے اس آگ سے منافق، سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کی اور اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھاما اور دین کو اللہ کے لیے خالص کیا، نفاق چھوڑ دیا، خالص نہیں، تو وہ مومنوں کے ساتھ ہوں گے. جنہوں نے توبہ کر لی وہ مومنوں کے ساتھ ہوں گے اور اللہ مومنوں کو اجر عظیم عطا کرے گا. اللہ کو تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے اگر تم شکر ادا کرو گے اور ایمان لاؤ گے. اور اللہ قدر کرنے والا اور جاننے والا، یعنی اگر تم ایمان لاتے ہو شکر ادا کرتے ہو کیوں اللہ تمہیں عذاب دے گا؟ اللہ تو عذاب انہیں کو دے گا جن کا شکرے ہیں، جو کافر ہیں. تو مومنوں کو کیوں اللہ عذاب دے گا؟ اللہ برائی کے اعلانیہ اظہار کو پسند نہیں کرتا الا یہ کہ کسی پہ ظلم کیا جائے، اور اللہ سننے والا جاننے والا. یعنی کسی کی اعلانیہ بدگوئی کرنا، کسی کے خلاف اعلانیہ باتیں کرنا، کسی کی برائی اعلانیہ بیان کرنا، فرمایا کہ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ اعلانیہ کسی کے خلاف بات کی جائے، لوگوں کے سامنے کو بتا رہا ہے فلاں ایسا ہے، اس کی خرابیاں اور یہ بیان ہو رہی ہیں، وہ ظالم ہے، وہ چور ہے، فلاں ہے. الا یہ کہ کسی پہ ظلم کیا جائے، یعنی مظلوم کو حاصل ہے. گویا کہ یہ احتجاج کی ایک شکل بتائی کہ مظلوم احتجاج کر سکتا ہے اور مظلوم احتجاج کرتے ہوئے بتا سکتا ہے کہ فلاں آدمی ظالم ہے، اس نے میرے ساتھ ظلم کیا، فلاں چور ہے، اس نے یہ، فلاں جال ساز ہے، میرے ساتھ یہ جال سازی کی. اعلانیہ لوگوں کو بتائے جیسے آج ہوتا ہے کوئی صحافیوں کے سامنے آ کے بتا رہا ہے، میڈیا میں بتا رہا ہے، پریس کانفرنس کر رہا ہے، فلاں میرے ساتھ یہ کیا. تو مظلوم اگر یہ کرتا ہے تو کوئی حد نہیں، لیکن ویسے کسی کی اعلانیہ برائی اس طرح نہیں کرنی چاہیے. اور فرمایا کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے. اگر تم خیر کو ظاہر کر کے کرو گے یا مخفی طریقے سے، یا تم برائی سے درگزر کرو گے تو اللہ درگزر کرنے والا اور قدرت رکھنے والا ہے. یعنی خیر کا کام ظاہر کر کے کرو اعلانیہ، یا مخفی طریقے سے کرو، یا تم برائی ہے تو اس سے درگزر کر دو. برائی کسی نے کی ہے تو اجازت تو دی گئی ہے نا اعلانیہ تم کر، لیکن درگزر کر دو تو زیادہ اچھا ہے. اللہ بھی درگزر کرنے والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے.
तुम भी कुदरत रखते हुए अगर दरगुदर करो तो ज़्यादा अच्छा है। إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا ये आयात जो आपने सुनी है इनमें आयत नंबर 162 तक जो आयात हैं ये अहले किताब खासतौर पे यहूदियों के बारे में है। पहले तो बात आम है, सब अहले किताब फिर आखिर में आगे जाकर ज़्यादा यहूदी मुखातब बन जाते हैं। तो सबसे पहली आयत 150 तो आम है, सारे अहले किताब मुराद हैं। बेशक वो लोग जो अल्लाह के रसूलों और उसके रसूलों का कुफर करते हैं और चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान तफरीक करें, यानी क्या है तफरीक? वो कहते हैं कि हम बात को मानेंगे और बात का इनकार करते हैं और वो चाहते हैं कि इसके दरमियान रास्ता बना लें। तो ये पक्के काफर हैं और ऐसे काफरों के लिए हमने रसवाकुन अज़ाब तैयार कर रखा है। तो फरमाया कि जो अल्लाह के कुछ रसूलों को मानते हैं और कुछ को नहीं मानते, यह तफरीक अल्लाह के रसूलों के दरमियान, जिसको चाहा मानेंगे, जिसको नहीं चाहा नहीं मानेंगे। बाकी ठीक है, अल्लाह ताला का ठीक है नहीं मारे, लेकिन रसूलों में जिसको चाहा मानेंगे, जिसको चाहा नहीं मानेंगे और चाहते हैं दरमियानी रास्ता खुला लें। फरमाया कि ये पक्के काफिर है, ये नहीं हो सकता।
کہ اللہ کے کسی بھی رسول کا کوئی انکار کرے اور اللہ سے اس کا تعلق صحیح ہو کہ اللہ سے بھی وہ اللہ کا بھی انکار ہے کہ اللہ ایسے شخص کو کوئی اہمیت نہیں دے گا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں نا، جو رسول پہلے گزر چکے ہیں، اب عملاً دیکھا جائے تو ہم نے تو ان کی اطاعت نہیں کرنی، اطاعت تو اللہ کے آخری رسول کی ہو رہی ہے۔ اب ان کا ہم سے کوئی تعلق کیا ہے؟ اطاعت کا تو کوئی تعلق نہیں، ان کی شریعت کیا تھی ہمیں اس سے نہ پتہ ہے، نہ ہم پتہ کر سکتے ہیں، نہ اس پہ ہم نے چلنا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم اگر ان میں سے کسی کا انکار کریں جن کا قرآن میں نام آ گیا ہے تو ہم کافر ہو جائیں گے۔ بے شک اللہ کے آخری رسول کو مانیں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن کوئی آج اٹھ کے کہتا ہے جی نہیں جی میں تو یہودیوں کا میں اتنا دشمن ہوں کہ یہودیوں میں جو رسول آیا میں نہیں مانتا ہوں، ضد میں آ کے عرب ضد میں آ کے کہتا ہے کہ یہودی یہ دشمن ہمارے، ہم ان کی نسل میں جو رسول آئے انہوں نے مانے، میں نہیں مانتا ہوں، اسی وقت کافر ہو جائے گا۔ تو اس لیے کسی ایک رسول کا انکار جو ہے وہ سب کا انکار ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کچھ کو مان کر کچھ کو انکار کر کے کام کو درمیان میں راستہ بنائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ یہ پکے کافر ہیں، اولئک هم الکافرون حقا، پکے کافر کون؟ جو اللہ کے کچھ رسولوں کو مانے کچھ کو نہ مانے۔ تو آج اس لیے عیسائی اور یہودی پکے کافر ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول کو نہیں مان رہے، جب تک نہیں مانیں گے وہ کافر ہیں۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی وہ تو اہل کتاب ہے، بھی اہل کتاب تو اس لیے کہا کہ کتاب تو ہے نا ان کے پاس پہلے، اور اہل کتاب کہہ کر تو اور اللہ نے حجت قائم کی ان پہ کہ تم تو اہل کتاب ہو، تمہیں تو سب سے آگے بڑھ کر ایمان لانا چاہیے، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، سب سے پہلے انکار کرنے والے تو نہ بنو۔ یہ تو اور حجت ان پہ قائم ہوئی کہ تمہاری کتابوں میں تو اللہ کے آخر رسول کی ساری نشانیاں تھیں، سارا کچھ تھا، علام تھے، اور اس کے باوجود تم ایمان نہیں لا رہے۔ تو اس لیے اہل کتاب کہنے کا مطلب نہیں کہ مان لیا گیا ہے جو اپنی کتاب پہ عمل کرتے رہے تو ٹھیک ہے، قبول نہیں۔ جب اللہ کے آخری رسول آ گئے تو ختم۔ اب کوئی ان پر ایمان لائے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا، خواہ وہ عیسائی ہو یہودی، وہ پکا کافر ہوگا۔ اور فرمایا کہ ایسے کافروں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور مسلمان کون ہیں؟ وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پہ، اس کے رسولوں پہ، اور انہوں نے ان میں سے کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کی، یعنی یہ نہیں کہا اس کو مانتے ہیں اس کو نہیں مانتے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ ان کے اجر ضرور دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر آگے آپ آیت جو ہے وہ یہودیوں کے بارے میں آ جاتی ہے کہ اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان کے سامنے آسمان سے کتاب نازل کریں۔ یہودی مراد ہے، اہل کتاب سوال کرتے ہیں۔ سوال اصل میں کرایا گیا کن کی طرف سے؟ مسلمان کی طرف سے، منافق مشرک جو تھے ان کی طرف سے، لیکن پیچھے اہل کتاب تھے۔ اور کیوں؟ انہوں نے کہا جی ہمارے ہاں تو تورات لکھی ہوئی آئی تھی، لکھی ہوئی ملی تھی، تو یہ کیسے ہے؟ یہ کوئی ہمیں تو نظر نہیں آتا، وہی آ رہی ہے، کچھ کتاب نہیں سامنے نہیں۔ تو انہیں کہیں کہ اس طرح کی کتاب آئے وہ نظر آئے اترتی ہوئی۔ تو یہ سوال چونکہ ان کے کہنے پہ کیا گیا، اس لیے فرمایا کہ اہل کتاب سوال کرتے ہیں کہ آپ ان کے سامنے آسمان سے کتاب نازل کریں یعنی اترتی ہوئی نظر آئے۔ فرمایا کہ اس سے پہلے انہوں نے موسیٰ سے اس سے بھی بڑا سوال کیا۔ وہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا جی ہمیں اعلانیہ اللہ دکھائیں، ہم جب تک اللہ کو اعلانیہ نہ دیکھیں آپ اسے ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ بات کرتے ہی انہیں جھٹکے نے آپ پکڑا، ان کے ظلم کی وجہ سے نہیں۔ وہ پور پہ تھے، ان کے نمائندے پیچھے گزر چکا ہے، اور وہیں کرنٹ لگی ایسی کہ گر پڑے، بے ہوش ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے دوبارہ زندہ کیا تاکہ شکر گزار بنے۔ پھر فرمایا کہ ان کی اور دیکھیں ان کے کرتوت کہ انہوں نے واضح نشانیاں آ جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا۔ پھر ہم نے ان سے درگزر کی، اور پھر ہم نے اس کے بعد موسیٰ کو واضح دلیل حجت عطا کی، یعنی سلطان برہان اللہ کی کتاب، اور پھر ہم نے ان پہ طور کو اٹھایا ان سے پختہ عہد لیتے ہوئے جب کتاب دی گئی، اور ہم نے کہا انہیں کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، وہاں بھی یہ داخل نہیں ہوئے، انہوں نے زیادتی کی۔ اور ہم نے انہیں کہا کہ ہفتے کے دن زیادتی نہ کرو، وہ بھی انہوں نے کی، ہفتے کے قانون کو بھی توڑا، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا۔ تو یہ جرائم بتائے جا رہے ہیں سارے، اور ان کے اپنے عہد کو توڑنے کی وجہ سے، اور اللہ کی عہد کا انکار کرنے کی وجہ سے، اور انبیاء کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے، اور ان کی اس بات کی وجہ سے کہ ہمارے دلوں پہ غلاف ہیں، پیچھے گزر چکا ہے، ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو اس کا فرمان کہ غلاف نہیں بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے مور لگا دیا دلوں پہ، یہ کم ہی مان لائیں گے۔ اب آگے بتایا کہ وہ کفر کی وجہ سے کیا ہوا، اور ان کے کفر کی وجہ سے اور مریم پہ واضح بہتان لگانے کی وجہ سے
اور ان کی اس بات کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول کو قتل کیا ہے، حالانکہ انہوں نے اسے نہ قتل کیا نہ سولی پہ چڑھایا، بلکہ انہیں شبہ میں ڈال دیا گیا۔ اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، یعنی حضرت عیسیٰ کے قتل کے بارے میں، وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں اس کا کوئی علم نہیں، یہ صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں، تو یقیناً انہوں نے اسے قتل نہیں کیا، اسے حضرت عیسیٰ کو، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ زبردست اور دنا ہے۔ تو یہ جو سارا فرمان ہے کہ گناہوں کی وجہ سے کفر، سارے کرتوت، یہ سارے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے ان پہ لعنت کی، ان سارے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں ہمیشہ کے لیے ذلت اور رسوائی مسلط کر دی ان پہ۔ یہ ان کی لسٹ جرائم کی بتائی جو پیچھے بھی گزر چکی ہے۔ پھر دیکھیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہودی مانتے تھے کہ اللہ کے رسول ہے، کوئی شک نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ نے ماں کی گود میں گفتگو کی، یہودی سارے موجود تھے۔ پھر جب حضرت عیسیٰ جوان ہوئے ہیں تو سارے اس وقت لوگ موجود تھے ہزاروں، جنہوں نے اسی بچے کو ماں کی گود میں گفتگو کرتے ہوئے سنا تھا، اور آج وہی بچہ جوان ہو کر ان کے سامنے جب کہہ رہا میں اللہ کا رسول ہوں، اور وہی بات اس بچے نے ماں کی گود میں کہی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس سے بڑی کوئی نشانی ہو سکتی ہے؟ لیکن اس کے باوجود حضرت عیسیٰ کو جھٹلا رہے ہیں اور اعلانیہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول کو قتل کیا ہے، رسول مان کر قتل کیا، یہ آپ کا بڑا جرم۔ اور پھر اس جرم کی سزا جو اللہ نے دی نا، جیسے آج آپ دیکھیں کہ ایسا کوئی ہو نا، فضائی بمباری کر کے، جیسے امریکہ کا وہ کرنا B-52 سے کارپیٹ بمباری، یہ کر کے حشر کر دیں اور ایسا تتر بتر کر دیں، اس طرح اللہ نے کر دیا۔ رومی حضرت عیسیٰ کے 70 سال بعد رومیوں نے حملہ کیا، یروشلم تباہ، بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، وہ اینٹ نہیں جو ہمارے صاحب کہہ رہے تھے بجانا، اس طرح نہیں، وہ صحیح اینٹ بجائے گا۔ تو وہ یہودی لاکھوں قتل ہوئے، لاکھوں غلام بنا لیے گئے، اور پوری دنیا میں تتر بتر ہوئی۔ سزا اللہ نے قیامت تک کے لیے دے دی۔ اتنا بڑا جرم کہ اس رسول کو قتل کر رہے ہیں جو بچپن میں ان کے سامنے ماں کی گود میں کہہ رہے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، اور جوان ہو کر وہی کہہ رہے ہیں۔ کوئی شک تھا رسالت میں حضرت عیسیٰ کی، لیکن انہوں نے کہا یہ ہم نے قتل کیا بڑے دعوے سے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اچھا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم جو کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کو قتل کیا، فرمایا کہ قتل نہیں کیا، شک میں ڈال دیا گیا۔ اور جہاں تک حضرت عیسیٰ کا معاملہ ہے، فرمایا کہ اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اہل کتاب میں جو بھی ہے وہ اپنی موت سے پہلے ان پر ایمان لائے گا، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا۔ کون؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم۔ یہ جو آیت ہے ذرا غور کریں، آیت نمبر 159، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ۔ کوئی بھی اہل کتاب ایسا نہیں ہے جو ایمان نہ لائے کس پہ؟ حضرت عیسیٰ پہ، قبل موت ہی۔ یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی موت سے پہلے، ہر اہل کتاب اپنی موت سے پہلے ضرور ایمان لائے گا حضرت عیسیٰ پہ۔ دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اہل کتاب ایسا نہیں ہے جو عیسیٰ ابن مریم پہ ایمان نہ لائے قبل موت ہی، اس کی موت سے پہلے۔ کس کی؟ حضرت عیسیٰ کی حقیقی موت سے پہلے۔ دونوں طرح ترجمہ ہو سکتا ہے، دونوں طرح صحیح ہے۔ اگر پہلا ترجمہ کیا جائے تو معنی یہ بنے گا کہ ہر اہل کتاب کو موت کے وقت، خواہ وہ عیسائی اور یہودی، حضرت عیسیٰ کی اصل حقیقت معلوم ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اور یہودیوں کو بتا دیا جاتا ہے، لیکن وہ صحیح ایمان لے آتے ہیں، لیکن وہ ایمان کو فائدہ نہیں دیتا۔ موت کے وقت ایمان کو فائدہ نہیں دے گا۔ دوسرا اگر معنی لیا جائے کہ حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی عیسائی یہودی اس وقت ہوں گے جب حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے، تو اس وقت وہ ان کی موت سے پہلے پھر حقیقی ایمان لے آئیں گے کہ حضرت عیسیٰ کی حقیقت کیا ہے۔ تو دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ اور قیامت کے دن وہ گواہ ہوں گے، یعنی حضرت عیسیٰ گواہی دیں گے اپنے یہودیوں کے خلاف بھی، اور خاص طور پہ عیسائیوں کے خلاف جنہوں نے ان کو اللہ کا بیٹا بنایا۔ یہ آگے سورہ مائدہ میں آ رہا ہے۔ پھر یہودیوں کے بارے میں فرمایا کہ یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پہ کچھ پاکیزہ چیزیں حرام کر دی جو حلال کی گئی تھی ان کے لیے، اور ان کے اللہ کے راستے سے بہت زیادہ روکنے کی وجہ سے، اور ان کے سود کھانے کی وجہ سے، حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا،
اور لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھانے کی وجہ سے، اور ہم نے ان میں سے جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن ان میں سے جو علم میں راسخ ہے، اہل کتاب میں سے جو صحیح علم والے ہیں اور مومن جو ہیں وہ ایمان لاتے ہیں اس پہ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی جو مومن جو اچھے ہیں علم ہے وہ ایمان لا رہے ہیں قرآن پہ، اس وقت لا رہے تھے ایمان، اور وہ نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ہم ضرور ان کا اجر دیں گے، عنقریب ہم انہیں اجر دیں گے۔ یعنی جو اہل کتاب میں صالحین ہیں، تو یہ مطلب نہیں کہ جی سارے اہل کتاب سے کوئی اللہ کے نے کوئی دشمنی بنا لیا جی کہ آپ ان کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا، نہیں، اللہ کے بندے ہیں سارے، اللہ نے توبہ کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، فرمایا کہ ان میں سے جو بھی جس وقت ایمان لائے گا اللہ اسے اجر دے گا۔ کوئی معاملہ یہ تو نہیں ہے کہ پوری نسل کو کوئی کر دیا گیا اور دروازے بند کر دیے گئے، اللہ نے دروازے کھولے ہوئے ہیں، آئیں توبہ کریں ایمان لائیں، فرمایا کہ جو ایمان لائیں گے ضرور اللہ انہیں اجر دے گا ان کا۔ پھر بتایا کہ یہ آج جو قرآن نازل ہوا ہے، جو آج شریعت دی گئی ہے، یہ وہی ہے جو پہلے انبیاء کو دی گئی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جس پہ یہ کہہ رہے ہوں یہ کہاں سے اللہ کی کتاب آ گئی، کہاں سے اللہ کے رسول آ گئے۔ فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی اسی طرح جس طرح کہ وحی ہم نے نوح کی طرف کی اور اس کے بعد آنے والے نبیوں کی طرف کی، اور یہ اسی طرح کی وحی ہے جس طرح کی وحی ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف کی، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف کی، اور داؤد کو تو ہم نے زبور عطا کی، اور رسول ہم نے بھیجے جن کے بارے میں ہم نے آپ کو بتا دیا اس سے پہلے، اور ایسے رسول بھی بھیجے کہ جن کے بارے میں ہم نے آپ کو نہیں بتایا، اور موسیٰ سے تو اللہ نے باقاعدہ کلام کیا، اور یہ رسول خوشخبری دینے والے بن کر آئے اور خبردار کرنے والے بن کر آئے، تاکہ رسولوں کے آ جانے کے بعد لوگوں کے لیے اللہ کے سامنے کوئی حجت نہ رہے، اور اللہ زبردست اور دنا ہے۔ تو یہ جو فرمایا کہ رسول کچھ بتا دیے کچھ نہیں، یعنی کچھ رسولوں کا فرمایا کہ ہم نے باقاعدہ نام لے کر ذکر کیا ہے، ان کے واقعات بتائے ہیں جن کو تم جانتے تھے، البتہ جن کو تم نہیں جانتے تھے بہت سارے رسول ہم نے ان کا ذکر نہیں کیا، جن کو کوئی جانتا ہی نہیں ان کا ذکر کرنے سے فائدہ نہیں تھا، تو اس لیے یہ بتا دیا کہ رسول صرف وہی نہیں ہے جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے، بہت سارے ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں آیا، ذکر قرآن میں زیادہ تر ان کا آیا ہے جنہیں اس وقت کے مخاطب جانتے تھے، عرب بھی جانتے تھے یا اہل کتاب بھی جانتے تھے۔ پھر رسولوں کی بھیجنے کا مقصد بتایا کہ رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بن کر آئے، تاکہ رسولوں کے آ جانے کے بعد لوگ اللہ کے سامنے کوئی عذر نہ کر سکیں، ہمیں تو کسی نے یہ بتایا نہیں تھا اس لیے اللہ رسول بھیجے، کہ آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں، خبردار نہیں کیا، یہ خبردار کر دیا رسولوں نے آ کر۔ اور فرمایا کہ لیکن اللہ گواہی دیتا ہے جو کچھ اس نے آپ کی طرف نازل کیا ہے وہ علم کے ساتھ نازل کیا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ گواہی کے دینے کے لیے کافی ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا تو وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا تو اللہ انہیں نہیں بخشے گا اور نہ ہی راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرے گا سوائے جہنم کے راستے کے، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے۔ یعنی انہیں کوئی راستہ اور نہیں دکھایا جائے گا سوائے جہنم کے، جاؤ یہ ہے راستہ، جاؤ بس، کوئی اور راستہ نہیں، وہ جہنم میں جائیں گے جنہوں نے ایمان لا کر اور کفر، ایمان کو چھوڑ کر کفر کیا اور ظلم کیا۔ کفر ویسے بھی ظلم ہے، لیکن ایک آدمی صرف کفر پہ اکتفا نہیں کرتا، مزید آگے بڑھ کے ظلم کرتا ہے، اللہ کے راستے سے روکتا ہے، مسلمانوں کو ستا رہا ہے، دیکھنے دے رہا ہے، تو اس کا جرم اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة
مقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں تمہارے پاس رسول تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آئے ہیں، یعنی اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لے آؤ تمہارے لیے بہتر ہے. اور یہاں لوگوں کا ایک خطاب کیا گیا ہے، لیکن زیادہ یہاں بھی خطاب پیچھے سے جو آ رہا ہے یہودیوں کی اہل کتاب کے بارے میں گویا انہیں کو مخاطب کیا جا رہا ہے. اور اگر تم انکار کرو گے تو بے شک جو کچھ آسمان و زمین میں ہے وہ سب اللہ کا ہے، یعنی اللہ کا کوئی تم نقصان نہیں کرو گے انکار کر کے، اور اللہ جاننے والا اور دانا ہے. اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوخ نہ کرو. بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول اور اس کا فرمان ہے جو اس نے مریم کی طرف القاء کیا اور اس کی طرف سے ایک روح ہے. ایمان لاؤ اللہ پہ اور اس کے رسولوں پہ، اور یہ نہ کہو کہ تین ہے، یعنی تثلیث کا عقیدہ. بعد آ جاؤ تمہارے لیے بہتر ہے. بے شک اللہ ہی واحد معبود حقیقی ہے، وہ پاک ہے اس سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو. اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کارساز ہونے کے لیے کافی ہے. یہاں عیسائی مخاطب ہے، اہل کتاب کیا کر عیسائیوں کو مخاطب کیا گیا کہ اپنے دین میں غلو نہ کرو. عیسائیوں نے دین میں غلو کیا. غلو کہتے ہیں انتہا پسندی کو. اب انتہا پسندی ایک تو یہ آخری شکل کے کلاشن کو لے کے مارنے کی بات ہے، یہ اصل فکری انتہا پسندی ہوتی ہے پہلے فکر میں، عقیدے میں. اور ایک انتہا پسندی کی شکل یہ ہے کہ اللہ کے کسی نیک بندے یا اللہ کے کسی نبی اور رسول کی شان کو اس قدر بڑھایا جائے کہ اسے خدائی صفات دے دیں. تو عیسائیوں نے ایک تو یہ غلو کیا کہ حضرت عیسیٰ جو اللہ کے رسول تھے ان کی شان بڑھاتے بڑھاتے انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا. انہوں نے کہا کہ رسول تو سارے ہیں اور بھی بہت سارے ہیں، تو ہمارے رسول بھی اسی طرح ہوئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اللہ کا بیٹا بنا دیا تاکہ شان ذرا صحیح طرح پڑھے. تو ایک تو غلو انہوں نے یہ کیا. دوسرا انہوں نے دین میں غلو یہ کیا کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں ان کو بڑا وہ بنا دیا. یعنی دنیا کے بارے میں ان کا غلط عقیدہ کہ دنیا گندی ہے، نجس ہے، تو لہذا دنیا چھوڑے، اپنے آپ کو عذاب دیں. تو وہ اسی میں انہوں نے غلو کیا. دنیا سے دور بھاگیں، اچھا لباس نہیں پہننا، شادی نہیں کرنی، کھانا نہیں. تو ان کے ولیوں کے آپ قصے پڑھیں نا تو ہمارے ولی تو آپ بھول جائیں گے جو کچھ انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ وہ جی فلاں وہ ایک مینار پہ ساری زندگی گزاری، کسی نے کنویں میں زندگی گزاری، ایک ٹانگ پہ کھڑا رہا ساری زندگی کو نہایا نہیں. وہ اس نے عجیب و غریب قصے ہیں. تو یہ غلو ہے سارا جو انہوں نے دین میں کیا. تو اسی طرح فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں اور فرمان ہے جو اس نے مریم کی طرف القاء کیا، یعنی اللہ کے کلمہ کن سے ان کی ہدایت ہوئی بغیر باپ کے، اور ایک خاص روح اللہ نے انہیں دی، اور وہ روح ہر انسان کو اللہ نے دی ہے. تو اس طرح تو نہیں کہ اس سے کوئی اللہ کا بیٹا بن جاتا ہے. تو فرمایا کہ صحیح ایمان لاؤ اللہ پہ، سارے رسولوں پہ. حضرت عیسیٰ بھی اسی طرح رسول ہیں جس طرح پہلے ہیں، اور تثلیث کا عقیدہ چھوڑ دو. پھر آگے بھی عیسائی ہی مراد ہے اگلی آیت میں بھی کہ عیسیٰ کو اس بات میں کوئی آر نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کا بندہ بنے، اور نہ ہی مقرر فرشتوں کو. اور جو اللہ کی بندگی میں آر محسوس کرے گا اور تکبر کرے گا تو اللہ ایسے سب لوگوں کو جمع کر کے لائے گا. اور جو ایمان لائے ہوں گے، جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے، انہیں تو اللہ ان کے پورے پورے اجر دے گا اور مزید اپنے فضل سے انہیں نوازے گا. تو رہے وہ جنہوں نے اللہ کا بندہ بننے میں آر محسوس کی اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا، انہیں اللہ دردناک عذاب دے گا اور وہ اللہ کے مقابلے میں کوئی حامی و مددگار نہیں پائیں گے. غلو جب ہوتا ہے نا
تو اس میں اصل بنیادی شعور کے اندر ایک بات یہ ہوتی ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہونا تو آر ہے، کیا ایک چیز اللہ کا بندہ ہونا، اس میں تو شرم کی بات ہے کہ اللہ کا بندہ کہیں اللہ کے رسول کو، تو اسی میں انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. تو اس لیے فرمایا کہ مسیح عیسیٰ نے مریم کو تو اس میں اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی آر نہیں ہے، انہیں تو فخر ہے اللہ کا بندہ ہونے میں. مقرب رشتوں کو بھی اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی آر نہیں ہے، کوئی شرم نہیں، بلکہ وہ تو فخر کرتے ہیں اللہ کا بندہ ہونے میں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے فخر ہے اللہ کا بندہ ہونے میں. تو آج ہم مسلمان بھی بعض دفعہ شرم محسوس کرتے ہیں. کئی عام غریب ایسے بھی ہیں کہ جو جن کے سامنے کہے نا رسول وسلم اللہ کے بندے کیا آپ نے کبھی تشہد ذرا پڑھے، آپ ہر نماز میں خود کہتے ہیں اللہ کے بندے اور رسول. اچھا مجھے تو نہیں پتا تھا یہ. تو بھئی اللہ کا بندہ ہونا کوئی شرم کی بات، آر کی بات نہیں ہے. اللہ کا بندہ ہونے سے کوئی مرتبہ کم نہیں ہوتا، بلکہ اصل مرتبہ یہ ہے کہ اللہ کا بندہ ہونا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے بندے ہیں، رسول ہیں، سارے انبیاء اللہ کے بندے ہیں. اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اسے بندہ بننے میں آج شرم ہے اور وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، تو پھر اللہ ایسے لوگوں کو تکبر کرنے والوں کو لائے گا قیامت کے دن، انہوں نے دردناک عذاب دے گا. پھر فرمایا کہ اے لوگوں تمہارے پاس ایک تمہارے رب کی طرف سے واضح حجت آ چکی ہے، یعنی قرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور عطا کر دی ہے، اپنی کتاب کی شکل میں، اپنے نبی کی شکل میں واضح نور تمہیں دے دیا ہے. اور وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے دامن کو مضبوطی سے تھاما تو انہیں اللہ اپنی رحمت میں داخل کرے گا اور اپنے فضل میں، اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرے گا. اب آخری جو آیت ہے یہ کلالہ کے بارے میں ہے. وراثت کے قانون میں بھی کلالہ کا گزرا، یعنی وہ شخص جس کے نام اوپر ماں باپ ہے نہ نیچے اولاد ہے. تو اس شخص کے بارے میں وہاں بتایا کہ اس کے بھائی اور بہن، وہاں جو بھائی بہن ہیں وہ ماں کی طرف سے ہیں، یعنی ماں کی طرف سے بہن بھائی جو ہیں اگر ایک ہے تو اسے چھٹا حصہ ملے، اور اگر زیادہ ہیں تو پھر 1/3 میں شریک ہوں گے. لیکن یہاں بہن بھائی حقیقی مراد ہیں جو باپ کی طرف سے ہیں یا ماں باپ دونوں کی طرف سے. تو یہاں فرمایا کہ اگر کوئی شخص تمہیں اللہ فتویٰ دیتا ہے کلالہ کے بارے میں کہ اگر شخص فوت ہوا ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور ماں باپ بھی نہیں ہے، اور اس کی کوئی بہن ہے تو بہن کو آدھا حصہ ملے گا اس کے ترکے کا، اور اگر بہن فوت ہوئی ہے تو وہ وارث ہوگا، مرد پھر وارث ہوگا پورا بہن کا، اور اگر 2 بہنیں ہیں تو انہیں ترکے کا 2/3 ملے گا. اور اگر بہت سارے بہن بھائی ہیں اکٹھے، بہن بھی ہیں بھائی بھی ہیں، تو پھر مرد کا حصہ اور اس سے ڈبل ہوگا، جو جیسے اولاد کے بارے میں ہوتا ہے. اللہ تمہارے لیے وعدے کرتا ہے آپ کو کہ تم بھٹک نہ جاؤ، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعدلوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخلقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله
فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ مائدہ ہے، یہ بھی مدنی سورت ہے اور اس کا نام بھی علامت کے طور پہ رکھا گیا ہے. آگے حضرت عیسیٰ کے حواریوں کا سوال ہے کیا مائدہ کے بارے میں، تو مائدہ علامت کے طور پہ رکھا گیا نام. اے ایمان لانے والوں، اپنے معاہدوں کو، عہد کو پورا کرو. تمہارے لیے انعام قسم کے اپائے حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان کے جن کے بارے میں تمہیں ابھی بتایا جائے گا، اور احرام کی حالت میں تم شکار کو حلال نہ سمجھو، بے شک اللہ حکم دیتا ہے جو چاہتا ہے. عقود عقد کی جمع، عقد کہتے ہیں ایگریمنٹ، معاہدہ. تو سارے معاہدے اس میں آ جاتے ہیں جو انسان کا اللہ کے ساتھ ہے، بندوں کے ساتھ ہے، سب اس میں آ جاتے ہیں. اور جو فرمایا کہ کوئی انعام قسم کے چوپائے، اس سے مراد ہے بھیڑ، بکری، گائے، بھینس، اونٹ، یہ سب ان کو کہتے ہیں انعام چوپائے. تو یہ فرمایا کہ حلال کر دیے گئے تمہارے لیے سوائے اس کے جو آگے بتائے جا رہے ہیں، آگے آیت آ رہی ہے. تو ساتھ ہی فرمایا کہ احرام کی حالت میں شکار کو حلال نہ سمجھو. احرام کی حالت میں شکار منع ہے. کہاں؟ خشکی میں. اگر سمندر میں کوئی سفر کر رہا ہے تو وہاں اجازت ہے، اس لیے کہ وہاں بھی اور ذریعہ نہیں ہوتا. اگر وہاں انسان کو ضرورت ہے تو شکار کر سکتا ہے. اور پھر فرمایا کہ ایمان لانے والوں، شاعر اللہ کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ ہی حرام مہینے کی، اور نہ ہی قربانی کے جانوروں کی، اور نہ ان جانوروں کی جن کے گلے میں پٹے ڈال کے اللہ کے گھر نظر کے لیے انہیں چھوڑا جاتا ہے، اور نہ ہی اللہ کے گھر کا حج کرنے آنے والوں کی جو اللہ اپنے رب کی رضا کی اور فضل کی تلاش میں آتے ہیں. اور جب تم احرام کھول دو تو پھر تم شکار کر سکتے ہو، اور کسی کی دشمنی تمہیں کہ انہوں نے تم پہ زیادتی کی اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم اللہ کے راستے سے روکو، اور تم نیکی اور تقوی کے کام میں تعاون کرو، اور گناہ اور زیادتی کے کام میں تعاون نہ کرو. اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے. شاعر اللہ، شاعرہ کی جمع. شاعر اللہ وہ جگہیں، وہ علامتیں، مقام ہیں جو اللہ کی بندگی کی نشانیاں بن جاتی ہیں. جس طرح مثلا صفا پر ہے اللہ کی بندگی کی، منا ہے، عرفات ہے، قربانی کے جانور ہیں جو اللہ کی بندگی کی نشانی ہے کہ انہیں اللہ کی، ان کے ذریعے اللہ کی بندگی ہو رہی ہے. بندگی کی ایک شکل، بندگی کا ایک جگہ، بندگی کا ایک کام، یہ سب شاعر اللہ ہیں. فرمایا شاعر اللہ کی بے حرمتی نہ کرو، ان کا احترام کرو کہ اللہ نے یہ جگہ مقرر کی ہیں. حرام مہینہ بھی اسی طرح ہے جہاں اللہ کی بندگی کا حج عمرے کے لیے ہے. قربانی کے جانور جنہیں اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے ان کا بھی احترام ہونا چاہیے، ان کی بے حرمتی نہ ہو. قلائد سے مراد وہ جانور ہیں کہ جنہیں پٹا گلے میں ڈال کر چھوڑ دیا جاتا تھا کہ یہ اللہ کے گھر جا رہے ہیں قربان ہونے کے لیے، حاجی اپنے ساتھ انہیں لا رہے. فرمایا کہ ان جانوروں کا بھی احترام کرو، ان کی بے حرمتی نہ، اس لیے کہ اللہ کے گھر جا رہے ہیں. اب دیکھیں نا، پٹا ڈال کے چھوڑ دیا گیا کہ اللہ کے گھر قربانی کے لیے جا رہا ہے، اس کا احترام ہونا چاہیے. اب اسی طرح اگر کسی جانور کے گلے میں پٹا ڈال کر یا کر دیا گیا کہ فلاں قبر کے لیے یہ مخصوص کر دیا گیا ہے اور اس کا احترام ہو رہا ہے، ادھر ہو جاتا ہے کھیت میں، کوئی اسے آگے سے وہ روکتا نہیں ہے جی فلاں وہ مزار کا ہے فلاں، ہے کہ اللہ کے مقابلے میں آپ نے کام شروع کر دیا نا. اللہ کی نظر کے لیے چھوڑا ہوا جانور، قربانی کے لیے اس کا احترام، دوسری طرح آپ مقابلے میں یہ کر رہے ہیں. یہ ہے شرک کی شکل ہے. ایک قربانی اللہ کے لیے اور دوسری قربانی کسی اور کے لیے کریں گے، یہ شرک ہے. اور اس طرح فرمایا کہ جو اللہ کے گھر حج کرنے آ رہے ہیں اللہ کے فضل اور رضا کی تلاش میں، ان کا بھی احترام ہونا چاہیے کہ اللہ کے گھر آ رہے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ اللہ کے مہمان ہیں وہ. اور احرام کی حالت میں جو پابندی تھی شکار پہ، اس میں فرمایا کہ جب احرام کھول دو تو اب تم شکار کر سکتے ہو. اور کسی قوم کی دشمنی، اشارہ ہے قریش کی طرف کہ جنہوں نے تمہیں اللہ کے گھر سے روکا، ان کی دشمنی اب تمہیں اس بات پہ مبارک کہ تم حد سے تجاوز کرو، زیادتی کرو نہیں، بلکہ تمہارا اصول کیا ہونا چاہیے کہ جو بھی نیکی کا، بھلائی کا کام، تقوی کام ہے اس میں ہم تعاون کریں، ان میں تعاون کرو.
اور گناہ اور زیادتی کے کام میں تعاون نہ کرو. یہ ایک اصول ہے جو قرآن نے بتا دیا ہے. تو ہم مسلمانوں کا باہمی طور پہ بھی یہ اصول ہونا چاہیے کہ ہر نیکی اور تقوی کام میں تعاون ہوگا اور گناہ زیادتی جس میں کام ہے اس میں تعاون نہیں ہوگا. بین الاقوامی طور پہ ہماری خارجہ پالیسی میں بھی یہ بات ہونی چاہیے کہ دنیا میں جہاں بھی کوئی نیکی بلائی کا کام ہے اس میں ہم تعاون کریں گے. کہیں ظلم زیادتی کا کام ہو رہا ہے اس میں تعاون نہیں کیا جائے گا. اسی اصول کے تحت بہت سارے کام مل کے مسلمانوں کو کرنے چاہیے. ہر بلائی نیکی کا کام مل کر کریں, تعاون کریں ایک دوسرے سے. لیکن برائی اور زیادتی کے جو کام ہیں ان میں نہیں کوئی انجمن بنی ہوئی ہے ظلم کرنے کے لیے جتھے جیسے چوروں ڈاکوؤں کے بن جاتے ہیں. لیکن آپ مل کر نیکی کام کرنے کے لیے کوئی سوسائٹی بنائیں, انجمن بنائیں, NGO بنائیں, مل کر کوئی نیکی کام کرتے ہیں, ضرور ہونا چاہیے. پھر آپ جو بتایا کہ اب آگے تمہیں بتایا جائے گا حرام کیا ہے, تو وہ بتایا کہ حرام کیا ہے, ان چوپایوں میں سے حرام کیا ہے. فرمایا کہ تم پہ مردار حرام کر دیا گیا. کوئی جو پیچھے آئے گزری تھی سورہ بقرہ میں بھی اس کی زیادہ وضاحت آگے آ گئی کہ حرام کی مختلف شکلیں کیا ہیں. مردار حرام کیا گیا, خون, خنزیر کا گوشت اور وہ جس پہ غیر اللہ کا نام لیا گیا. اور آگے میتا کی مختلف شکلیں بتائیں. مردار کی کیا ہوتی ہیں کہ مثلا گلا گھونٹنے سے کوئی چیز مر جائے, کوئی گر کر مر جائے, چوٹ کھا کر مر جائے, کسی نے سینگ جانور نے دوسرے کو مارا ہے تو مر جائے, جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو الا یہ کہ تم اسے ذبح کر لو. تو جسے ذبح کر لیا ہے وہ حلال. مثلا کوئی جانور گرا ہے, زخمی ہو گیا, آپ نے ذبح کر لیا, ٹھیک ہے, مرنے سے پہلے. کسی جانور نے جانور کو مارا, وہ زخمی ہے, ذبح کر لیا, مرنے سے پہلے حلال ہے. کسی کو کسی نے ڈنڈا مارا, خطرہ مار نہ جائے, زخمی پڑا ہے, آپ نے ذبح کر لیا, حلال ہے. کسی درندے نے پھاڑا, وہ زندہ ہے تو آپ نے ذبح کر لیا تو حلال ہے. اور اسی طرح جو کسی بت کی جگہ پہ ذبح کیا گیا, نصب کہتے ہیں ان جگہوں کو جو جاہلیت میں کسی استھان وغیرہ ہوتے تھے جہاں بتوں کے لیے قربانیاں کی جاتی تھی, تو جو اس جگہ پہ ذبح کیا گیا جو شرک کی ایک علامت بنی ہوئی تھی تو وہ بھی حرام ہے. اسی میں آج یہ چیزیں بھی آئیں گی کہ جو کسی قبر پہ لے جا کے ذبح کیا جاتا ہے. قبر پہ کیوں لے جا کے ذبح کر رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے جی اچھا جی ہم تو جی غریبوں کو دیں, گھر میں پکا کے غریبوں کو دیتے نا. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ آپ کہتے ہیں جی کہ مکہ میں غریبوں کو تقسیم کرنا ٹھیک ہے, وہ اللہ کا گھر ہے جی, وہاں جا کر آپ کہتے ہیں کہ غریبوں میں دینا پکانا ٹھیک ہے. لیکن وہ کہتا ہے میں نے غریبوں کو دینا لیکن فلاں قبر پہ جا کے دیکھ پکانی, کیوں؟ گھر میں نہیں دے سکتے, کیوں؟ جانور ذبح کرنا فلاں قبر پہ جا کر, یہ بھی اسی میں آئے گا. یہ ہے معذوب حال النصب کہ جو غیر اللہ کی کسی جگہ پہ جا کر اسے باقاعدہ ذبح کیا جائے یا پکایا جائے نظر نیاز دینے کے لیے. اور اسی طرح فرمایا کہ یہ بھی حرام ہے کہ تم تیروں سے قسمت معلوم کرو. ذالکم فسق, سارے کام تمہارے لیے اللہ کی نافرمانی کے ہیں, فسق و فجور ہے. تیروں سے قسمت معلوم کرنا, اسی میں آج ساری شکلیں آ جاتی ہیں کہ جو ہاتھ دیکھ کر بتانا, طوطوں سے قسمت معلوم کرنا, علم رمل اور نجوم اور ستاروں کی, اور جو عملوں کے پاس جا کر وہ کوشش کرتے ہیں لوگ, یہ ساری شکلیں اسی میں آتی ہیں کہ غیب میں جھانکنے کی کوشش کرنا, اور یا میرے جو آگے کیا ہونے والا ہے مجھے بتائیں. وہ یہ جانتا تو نہیں, نہ بتا سکتا ہے, لیکن لوگ تھوڑی دیر بیوقوف بن جاتے ہیں کہ وہ میرا جی ستارہ کیا کہہ رہا ہے, ستارہ کیا کہہ رہا ہے, ہم جو خود کریں گے وہی آپ کے لیے ہونا ہے. لیکن روزانہ ایک آدمی جو معمولی تنخواہ اخبار میں بٹھایا ہوتا ہے, وہ بڑے بڑے لوگ جناب بڑے بڑے دانشوروں کو بیوقوف بنا رہا ہوتا ہے, پیچھے سے چابی ان کی وہ گھما رہا ہے جو آج آپ کا ستارہ یہ کہہ رہا ہے آپ نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا, یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. اس سے بڑی اور حماقت کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی اپنی عقل کو تالا لگا دے اور سب کچھ کر کے ستارہ کیا کہہ رہا ہے وہ کر رہا ہے. تو یہ مت ماری کام ہے, اس لیے کہا کہ ذالکم فسق, یہ انتہائی احمقانہ فعل ہے اور فسق و فجور کا اخلاقی ایک گندگی ہے یہ ساری, اور اس طرح کے پیچھے جو چیزیں ہیں ساری. پھر فرمایا کہ کافر آج تمہارے دین سے مایوس ہو گئے. کیا مطلب مایوس ہو گئے؟ کیا مایوس ہو گئے کہ اس دین کو ختم کر دیں گے؟ وہ تو سمجھتے تھے بس جی چند دن کی بات ہے, اس دین کو ہم ختم کر دیں گے, دبا دیں گے. فرمایا کہ وہ مایوس ہو گئے ہیں. اب انہیں پتا ہے کہ اللہ کا یہ دین غالب ہو گیا ہے, کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ان سے نہ ڈرو, مجھ سے ڈرو, یعنی کافروں سے نہ ڈرو.
اللہ تعالیٰ فرمایا مجھ سے ڈرو، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پہ اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پہ پسند کیا۔ یہ آخری آیت ہے جو نازل ہوئی، آخری آیت جس میں بتا دیا گیا کہ دین کو مکمل کر دیا گیا، شریعت نعمت شریعت پوری کر دی، اور جو اللہ نے دین تمہارے لیے پسند کیا وہ اسلام ہے، اور یہی دین تمام انبیاء کا دین رہا ہے اسلام۔ تو جو شخص بھوک میں مجبور ہو بشرطے کہ وہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کیا مطلب کہ جو چیز حرام ہے اس میں اوپر جو مردار وغیرہ کا سارا ذکر آیا، اس میں فرمایا کہ اگر وہ بھوک سے مجبور ہو کر کھاتا ہے بشرطے کہ وہ مائل نہیں ہے گناہ کی طرف، نہیں کھانا چاہتا تو وہ اگر مجبوری میں کھا لیتا ہے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر ایک سوال ہے آگے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے؟ فرمایا تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، جو بھی پاکیزہ چیز ہے اللہ نے حلال کر دی۔ اصول دین میں یہ ہے کہ پاکیزہ چیزیں حلال ہیں اور جو خبائث ہیں خبیث چیزیں وہ حرام ہیں، اور اسی طرح یہ بھی حلال ہے کہ جو تم اپنے کتوں کو پالتو کتوں کو سکھاتے ہو اور انہیں سدھاتے ہو اور اس علم میں سے سکھاتے ہو جو اللہ نے تمہیں علم دیا ہے، تو جو شکار وہ تمہارے لیے روک کر رکھیں وہ تم کھاؤ، یعنی وہ تمہارے لیے حلال ہے، اور اس پہ اللہ کا نام لو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی کسی نے کتے کو وغیرہ ٹریننگ دی، فرمایا جو علم اللہ نے سکھایا اس میں تم انہیں ٹریننگ دیتے ہو، سکھاتے ہو۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ انسان ہر چیز کو ٹریننگ دے سکتا ہے، سکھا سکتا ہے، خواہ وہ کتا ہو، ہاتھی ہو، بیل ہو، گھوڑا ہو، جو علم اللہ نے دیا اس میں سکھاتے ہو۔ تو علم جو انسان کو اللہ نے دیا ہے اس میں صرف ٹریننگ ہر ایک کو دے کے کیا کچھ کر سکتا ہے۔ تو آج دیکھیں کیا کچھ ثابت ہو رہا ہے، کتوں سے کیا کیا کام لیے جا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ کتے جن کو تم نے ٹریننگ دی ہے ان شکار کو نہ چھوڑو اللہ کا نام لے کر، تو جو شکار وہ تمہارے لیے روک کے رکھیں خود نہ کھائیں وہ حلال ہے، اسے تم کھاؤ۔ اور وہ یہ اصل میں یہی تھا سوال کا پوچھتے ہیں لوگ۔ تو فرمایا کسی طرح تمہارے لیے آج پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں، اور اہل کتاب کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے، تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور شریف عورتیں مومنوں میں سے وہ بھی حلال ہیں، اور اہل کتاب میں سے شریف عورتیں بھی جو تم سے پہلے اہل کتاب گزرے ان کی وہ بھی حلال ہے، جب کہ تم ان کو ان کے مہر دو، انہیں نکاح کے حصار میں لیتے ہوئے، نہ کہ بدکاری کا ارادہ کرتے ہوئے اور خفیہ آشنائیاں کاٹتے ہوئے، اور جو ایمان کے بعد کفر کرے گا تو اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ تو یہ جو بتایا کہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اس میں کون سا کھانا مراد ہے؟ ذبح کیا ہو، اس لیے کہ عام کھانا تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مثلاً آپ کسی گھر میں سیب تو ہندو کے گھر میں بھی آپ کھاتے رہتے ہیں، چاول کو پکا کے لایا تو اس کا تو نہیں حلال حرام کا مسئلہ۔ اہل کتاب کا کھانا یہ انہوں نے کہا ذبح کیا ہوا، ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے بشرطے کہ وہ ذبح کریں، لیکن اگر کوئی ذبح نہیں کرتا تو وہ مسلمان بھی اگر کرے گا یا تو پھر بھی حلال نہیں ہوگا۔ اسی طرح اہل کتاب کی شریف عورتیں خاتون بھی، وہ فرمایا کہ وہ حلال ہے، یعنی ان سے تم نکاح کر سکتے ہو۔ مسلمان مرد اہل کتاب کی عورت سے نکاح کرے گا تو نکاح جائے گا، لیکن کیا بہتر ہے؟ بہتر نہیں ہوتا، نقصان دہ ہوتا ہے، لیکن قانوناً نکاح حلال ہے۔ ایک چیز کا حلال ہونا الگ ہے، بہتر ہونا الگ۔ بعض مثلا ایک آدمی کے لیے فرض کریں گوشت حلال ہے یا شوگر حلال ہے، لیکن اگر وہ شوگر کا مریض ہے تو اسے روکا جائے گا نا، یہ چیزوں میں شوگر آپ نہ کھائیں، چیزیں تو حلال ہے لیکن اس کی صحت کے لیے مفید نہیں ہے۔ تو اسی طرح اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح حلال ہے قانوناً، لیکن کسی وقت کسی کو کہتا ہے کہ نکاح تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، تمہارا اخلاق دین خطرے میں پڑ جائے گا، وہ غلط بات ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون
واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی آیت جو آپ نے سنی آیت نمبر 6، اس میں وضو کے احکام بتائے گئے ہیں، وضو میں فرائض کیا ہیں، وضو کا طریقہ کیا ہے. تو فرمایا کہ ایمان لانے والوں جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں کو دھو لو، ہاتھوں کو کونیوں تک، سروں سے مسح کرو، پاؤں ٹخنوں تک دھو لو. تو یہ ہیں وضو کے فرائض، یہ چیزیں وضو میں فرض ہیں. وضو کب کرنا ہوگا؟ جب تم نماز کے لیے اٹھو. یعنی ایک تو نماز کے لیے وضو ہے، ایک مثلا قرآن کی تلاوت کے لیے کوئی چاہتا ہے تو وضو کر لے، یا نفلی طور پہ کوئی چاہتا ہے کسی وقت وضو کر لے، کوئی طواف کرنا چاہتا ہے بیت اللہ جا کے وضو کر. یہ مختلف شکلیں ہیں جن میں وضو ضروری ہوتا ہے. تو یہ بتایا کہ ہر چیزیں کہ ہاتھ کونیوں تک اور چہرے ہاتھ کونیوں تک، سر کا مسح اور پاؤں، یہ 4 فرض ہیں. اس کے علاوہ ہاتھ پہلے یہاں تک دھونا یہ مستحب ہے، منہ میں پانی ڈالنا ناک میں یہ مستحب ہے. اور اگر تم جنبی ہو یعنی غسل واجب ہے تو اچھی طرح طہارت کرو، غسل کرو یعنی اچھی طرح. اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت کر کے آیا یا تم نے عورتوں کو چھوا یعنی مباشرت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کرو اور اپنے چہروں اور ہاتھوں کو اس کے مسح کرو. اللہ چاہتا ہے، اللہ تمہیں کسی تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا، بلکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں پاک کرے اور وہ چاہتا ہے کہ اپنی نعمت کو تمہارے اوپر پورا کرے تاکہ تم شکر گزار بنو. تو اگر پانی نہیں ملتا تو تیمم. تو جس طرح تیمم وضو کے لیے ہے اسی طرح غسل واجب ہو تو وہاں بھی تیمم ہو سکتا ہے. اسی طرح غسل واجب ہے اسے پانی نہیں مل رہا وہ بھی اسی طرح تیمم کر سکتا ہے. اور اس میں تیمم یہی ہوگا کہ وہ اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مٹی سے مسح کرے. اللہ تم پہ اپنی یاد کرو اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو اور اس عہد کو جو تم سے اس نے پختہ عہد کیا جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. اللہ سے ڈرو، بے شک جو کچھ دلوں میں ہے اللہ جانتا ہے. اے ایمان لانے والو عدل کے نمبردار بنو اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے. اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم عدل نہیں کرو گے. سب سے مشکل یہ ہوتا ہے کہ دشمن کے ساتھ عدل کرنا. فرمایا کسی کی دشمنی اس بات میں نہ ابھارے کہ اب تم عدل نہ کرو، دشمن کا معاملہ ہے. وہاں بھی فرمایا کہ عدل کرو، یہ تقویٰ سے قریب تر ہے. اللہ سے ڈرو اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے جو نیک اعمال کیے ان سے وعدہ کیا کہ ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ جہنم میں جانے والے ہیں. اے ایمان لانے والوں آپ نے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب ایک قوم نے ایک گروہ نے تم پہ دسترازی کا ارادہ کیا تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا. اور اللہ سے ڈرو اور اللہ ہی پہ مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. یہ جو نعمت یاد دلائی اس میں مفسرین کو تعین نہیں کر سکے کہ کون سی قوم مراد ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کسی قبیلے کسی خاص گروپ نے ارادہ کیا مدینہ پہ حملہ کرنے کا، مسلمانوں پہ مل کے کارروائی کریں حملہ کریں تو حملہ کرتے تو مسلمانوں کو نقصان پہنچ سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی چال کو ناکام بنا دیا، ان کے ہاتھوں کو روک دیا. یعنی ارادے ان کے اسی طرح پامال ہو گئے، نہیں کر سکے. اس نعمت کو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ نے ان کے ہاتھ روک دیے، جو کرنا چاہتے تھے نہیں کر سکے. تو مومنوں کو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ کو حفاظت کرنے والا ہے.